اے ریاکاری کے بت کو پوجنے والے، تو دنیا اور آخرت میں قرب الہی کی خوشبو نہ سونکھے گا۔ ریاکار کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہیں گے نا جس کے لیے عمل کیا اسے جا کے لے، مجھ سے کیا مانگتا اللہ کہے گا۔ میرے عمل کیا ہوتا وقت میں اخلاص ہوتا تو تجھ کو عنایت بھی کیا جاتا، تیرے تو خدا بے شمار تھے۔ اللہ اللہ ہر طرح کی ساختی اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام جو عالمان با عمل ہیں ان کو حقیر مت جانو۔ مشائخ کرام جو عالمان با عمل ہیں ان کو حقیر مت جانو، تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کے نیک بندوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہو، جو اللہ کی میت میں رہنے والے ہیں، اس کے افعال سے راضی رہنے والے ہیں، تم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہو۔ ہر طرح کی سلامتی اس کی رضا میں راضی رہنے میں، اپنی آرزو کو کوتاہ کرنے میں، اور دنیا سے بے رغبت رہنے میں ہے۔ سلامتی چاہتا ہے نا تو پھر غور سے سننے بات، ہر طرح کی سلامتی کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں، اللہ کی رضا میں اپنی آرزو کو مختصر کرنے میں۔ ہماری آرزویں تمنائیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دنیا سے بے رغبت رہنے، ہماری دنیا میں دلچسپی بڑھتی جا رہی۔ دنیا اور آخرت دونوں سوکنے ہیں نا، ایک دل میں دو چیزیں کیسے سمائیں؟ دل میں دو مبتیں کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ دو بیڑیوں پیر رکھے کے درمیان میں ڈوبے گا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ لو فرما رہے ہیں حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے نفس میں ایمان کی کمزوری پاؤ تو اپنی امیدوں کو مختصر کر دو، کوتاہ کر دو، امیدوں کو توڑ دو، اور موت کی یاد میں رہو جب ایمان میں کمزوری محسوس کرو۔ اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے، اس کا محبوب کیسے بنا جائے؟ لو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، اس کا محبوب کیسے بنا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرماتے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنے والوں نے فرضوں کو اچھی طرح سے ادا کر کے میری قربت حاصل کی۔ میرا خالص بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرا خالص بندہ، ہائے اللہ، میرا خالص بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان، آنکھ، اور ہاتھ اور مددگار ہو جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی سمجھ آ رہی؟ چنانچہ وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے، وہ اپنے سب کاموں کو اللہ ہی سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ 20 سال سے میری زبان سے اللہ بول رہا ہے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ 20 سال سے ہو گئے ہیں میری زبان سے اللہ بولتا ہے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ بندہ اپنے نفس سے اور دنیا اور آخرت سے مکمل طور پر الگ ہو جاتا ہے، وہ مجسمے اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت سے اس سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت اس کے لیے محبوب مبتلائی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو بندہ اطاعت نہ کرے اللہ کی، وہ کیسے محبوب بن سکتا ہے؟ اس میں محبت کیسے آ سکتی ہے؟
اطاعت کے سبب سے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے اور قرب عطا کرتا ہے، جبکہ معصیت کی وجہ سے اس پر غضب کرتا ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نافرمان ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والا دوزخ والے برابر نہیں ہے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ ایسے اللہ اطاعت کے سب سے اس بندے کو انس سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ معصیت کی وجہ سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ یہاں اولیاء اللہ کے قرب اور مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا کن فیکون کے مرتبہ فیض ہوتا ہے، ان کا کن فیکون کے مرتبہ فیض ہوتا ہے۔ یا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر۔ کیونکہ جو نافرمان اور بدکار ہوتا ہے وہ وحشت میں پڑ جاتا ہے، بلائی شریعت کی پاسداری سے حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کا حیا کریں گے تو کام بنے گا نا۔ ہم تو دین سے دور سے دور چلے گئے۔ اب ذرا غور سے سنو، ہر بندہ نظر دوڑائے اپنے پہ، معاشرے میں دوڑائے، اپنے رہن سہن میں، عزیزداری میں، کاروبار میں، معاملات میں، ہر جگہ نظر دوڑائے، یہ اسلام سے دوری میں کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، سب کچھ ہوتے اس کے پاس کچھ نہیں، سکون جو نہیں۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، شریعت کا پاسداری میں ہے۔ آدمی ہوا میں اڑتا پھرے، خشک پاؤں دریا پار گزر جائے، نہیں آگ میں کھڑا ہو جائے، اس کو قصر نہ کرے، اس کو کچھ نہ مانو جب شریعت پہ نہ ہو۔ یہ جو جن تھے نا، یہ جب اوپر سے، یعنی شیطان ہے، جن اوپر سے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، اللہ فرمایا، پھر حکم چلتا تھا، پھر آسمانوں پہ آتا، پھر وہ سن لیتے تھے نا، تو پھر ان کو یعنی آگے جادوگروں کو بتا دیتے، کانوں کو، وہ ان میں سے کوئی بات آگے کر دیتے تو لوگ اس کو ماننے شروع کر دیتے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے مقصود ہے کہ کوئی ایسی بات کر دے لیکن شریعت سے دور ہو۔ پاسدار شریعت کی چاہیے نا۔ وہ لوگ تو ایمان کھو بیٹھتے تھے ان کے پیچھے لگ کے، حضور پردیش مارا کوئی تو پھر وہ شاپ پڑتا تھا ان کو، آگ کا چنگارا شعلہ، ہے نا۔ اللہ شریعت کی مخالفت سے برائی حاصل ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت سے۔ یہ اسلام کیا کہہ رہے؟ اسلام کہہ رہے اسلام پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں ذلت اٹھاؤ گے اور عذاب ہوگا۔ اب ہم سے نہیں ہوا جا رہا، پریشان تب بھی ہیں۔ آخرت فکر تو کرنی زیادہ ضروری ہوگی نا، جب یہاں سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ شریعت کی مخالفت سے برائی حاصل ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس کے سب اعمال میں شرع کی رفاقت نہ ہو، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک ہے۔ لو یہ حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے سب اعمال میں، اعمال کیا ہوتا ہے؟ حال کی جمع نا۔ جس کے سب اعمال میں شرع کی رفاقت نہ ہو وہ ہلاک والوں میں سے ایک ہے۔ عمل کر، کوشش کر، محض عمل پہ تکیہ نہ کر، کیونکہ عمل کو چھوڑنے والا لالچی، عمل پہ تکیہ کرنے والا خود پسند اور گھمنڈی۔ ایک قوم دنیا اور آخرت کے درمیان کھڑی ہے، ایک قوم جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑی ہے، ایک قوم خلقت اور خالق کے درمیان کھڑی ہے۔ اگر تو زید ہے تو دنیا اور آخرت کے درمیان کھڑا ہے، اگر تو خائف ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے تو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتے ہیں دونوں۔ اگر تو عارف ہے تو خلقت اور خالق کے درمیان کھڑا ہے۔ کبھی خلقت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی خالق کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی یہی تو کرتے ہیں، ایک تعلق اللہ سے، ایک تعلق مخلوق سے، ادھر سے لیتے ہیں، آگے سے تقسیم کرتے ہیں۔ ادھر عطائیں ہوتی ہیں نا، آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ موتی ہے نل قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا۔ یہ جنوں نے بھی قرآن سے سنتے تھے، جب وہ اتر آتے وہ سنتے تھے نا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر ان پہ ایمان لائے۔ جنوں نے سنا نا، قرآن سنا، سورہ جن میں ہے نا،
تو پھر گن جو نہیں مان لیا ہے تو اس میں کافی لوگ جنات میں بھی کوئی برے بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی ظالم بھی ہوتے ہیں. ہاں؟ انسان اور جن عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی عبادت ہمیں نظر بھی میں نہیں آتے. تو پھر کیا کرو؟ پھر عبادت کرو. ہم اپنا کام کریں جس کے لیے پیدا کیے گئے، جس کے لیے جنت کے وارث جو بننا ہے. تو پھر یہاں سے شروع کرو، ابتدا سے شروع کرو.